قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ممنون حیدر جعفری ابن توکل حسین جعفری صاحب کے رکوع سے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأوتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي أصله أسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سلام حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا ایصال ثواب کے غرض سے منعقد یہ مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا تجھے واسطہ ہے تیرے وعدے مغفرت کا اس شب جمعہ کی برکتوں کے صدقے میں مرحوم کے جو درجات بلند ہیں ان کو بلندتر فرما بہرحال اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی انبیاء الہی کے فرمودات ائمہ اعظام کی نصیحتیں
اور ذکر مصائب شہدائے کربلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصوم عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرینوں ناظرینوں سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثاء کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ شب جمعہ شب رحمت، شب مغفرت اور شب استجابت دعا کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ اہل علم اور اہل فضل تشریف فرما ہیں۔ قرآن کریم سے سورہ ملک جس کی آغاز کی دو آیتوں کو سرنامہ سخن قرار دیا، استاد محترم کی شرکت کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ اور اصلاح کی غرض سے ترجمہ کرتا ہوں کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے، جو ہر شے کے اوپر قادر ہے، اور چونکہ ہر شے پر قادر ہے لہٰذا اس نے اپنی قدرت کا ایک انداز دکھایا اور موت کو خلق کر دیا، اور جب موت کو بنایا تو پھر زندگی کو بھی بنا دیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے، بلا میں ڈالے اور اس آزمائش کے ذریعے سے دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ وہی ہے کہ جو کسی سے ہارتا نہیں، شکست نہیں کھاتا، اس کے ارادے کو بجا لانے میں کوئی چیز اس سے مانع نہیں ہوتی، اور وہ جس کی چاہتا ہے مغفرت فرما دیتا ہے۔ قرآن کی ان دو آیتوں کے ذیل میں نہ جانے آپ نے کتنی مجالس اور نہ جانے کتنے ایسے موقع گزارے ہیں کہ جب ان الفاظ کی تفسیر کی جاتی ہے اور تفصیل بیان کی جاتی ہے، پہلا نقطہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہی کہ پروردگار نے اس موت اور زندگی کے سلسلے میں پہلے تذکرہ موت کیا اور پھر زندگی کو شامل کیا، جبکہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا تجربہ ہے اس میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے زندگی ہے اور پھر موت ہے، مگر قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور مقدم کیا ہے موت کو، والحیات اور زندگی کو، یعنی نگاہ پروردگار میں موت مقدم ہے زندگی پر۔ اور اس کی دلیل آج ہمارے سامنے بہت آسان ہے کہ جب ماں کے شکم میں ایک جنین ہوتا ہے تو پہلے اس کی وہ مردانگی کی حالتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، اور پھر علقہ اور پھر عظام، مگر یہ جتنی بھی منزلیں ہیں سب مردانگی کی منزلیں ہیں، اور بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ جب 16 ہفتے کے بعد ڈاکٹر یہ آ کر کہتا ہے کہ دل دھڑکنے لگا ہے اور جنین میں جان آ گئی، اور اب یہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اب پروردگار اس مخلوق کو دنیا میں لانے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے جو ان قریب ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ یعنی وجود انسانی کے اوپر پہلے موت ہے اور پھر زندگی، لہذا پروردگار کہتا ہے کہ جب ہم موت کو زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں تو پھر آخر کیوں تعجب کرتے ہو کہ تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر زندہ نہ کریں گے۔ حالانکہ جسے ہم موت سمجھتے ہیں، جب اس کی تمام چیزوں کو ہم سامنے لا کر رکھیں تو عقلی طور پر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جو ختم ہو جائے اس کو زندگی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، 40 برس کے لیے آئے، 50 برس کے لیے، 60 برس کے لیے، 70 یا 80 برس کے لیے، بالآخر یہ زندگی تمام ہونے والی ہے، اور جو تمام ہو جائے اس کو اللہ زندگی تصور نہیں کرتا، بلکہ اس زندگی کے تمام ہونے کے بعد جو ہماری نگاہ میں موت ہے، جس کو پروردگار زندگی سے تعبیر کرتا ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، نگاہ پروردگار میں وہ حیات ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ میں نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو۔ اور جب ہم اپنی ذاتی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ چند برس ہم نے زندگی گزاری تو ہمارا تجربہ یہ ہم سے کہتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ زندگی اللہ نے دی ہے لہٰذا ہمیں موت کی آغوش میں سما جانا ہے، لیکن پروردگار کہتا ہے نہیں نہیں، زندگی کی وجہ سے موت نہیں ہے، موت کی وجہ سے تمہیں زندگی عطا کی گئی ہے۔ کاش متوجہ ہو آپ، یعنی حقیقت وہ ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، اصلیت ہماری اور جو ہماری مرکزیت ہے، جہاں ہمیں پلٹنا ہے وہ ہماری موت ہے۔ لہذا اب پروردگار اس موت کے آستانے کے اوپر دو طرح کی موتیں قرآن کریم میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور جب ملک الموت ہمارے سامنے آتا ہے تو جو اس کا انداز ہے وہ بدلتا ہے زندگی گزارنے والے کے اعمال و افعال کی بنیاد پر۔ لہذا ایک ہی سورے میں وہ ارشاد فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہو، جنہوں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہو، جب ان کا وقت وفات نزدیک آ جاتا ہے اور ملک الموت ان کی بالین پر ہوتا ہے، اور یہ اکیلا نہیں ہوتا، میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے کو بس تنہا ایک ملک ہے جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، کہا نہیں نہیں، الذین تتوفاہم الملائکہ، ملائکہ کی پوری ایک جماعت ہے، ایک لشکر ہے
جو موت کا فرمان سنانے کے لیے آتا ہے، مگر انداز کیا ہوتا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب یہ طیب و طاہر افراد کے پاس جاتا ہے، جب پاکیزہ افراد کے پاس جاتا ہے اپنے لشکر کو لے کر، تو جیسے ہی یہ مرنے والے کی بالین پر آتا ہے، اور مرنے والا کون ہے؟ جو سکرات موت کی سختیوں کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ نزاع کا عالم، یہ سکرات موت، یہ جاکنی کا عالم، یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بسکرات الموت، اے پروردگار میں اس سکرات موت کی سختیوں سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تمام ائمہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ اس نزاع کے عالم کو کس طرح سے انہوں نے تعبیر کیا۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جو نزاع کا عالم ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ جاکنی کا عالم ہوگا، موت کی غنودگی آ جائے گی حق اور حقیقت کے ساتھ، تو یہ وہی ہے جس سے تم فرار کیا کرتے تھے۔ تو سکرات موت کے وقت ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، ملک الموت اپنے پورے لشکر کو لے کر آتا ہے، مگر اگر زندگی پاکیزہ ہو تو یقولون سلام علیکم، یہ تمام کے تمام ملک مرنے والے کی والین پر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ جمع کی صورت میں کہتے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ کاش متوجہ ہوا عزیزان گرامی، دین مصطفیٰ میں، شریعت مصطفیٰ میں سلام کا فلسفہ کیا ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو پہلا کہے سلام علیکم، یعنی اس کی سلامتی کی دعا کرے۔ ایک طرف یہ سلامتی کی دعا ہو، وہیں دوسری طرف یہ اشارہ ہو کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں، تمہیں فنا کے گھاٹ اتارنے والا نہیں ہوں۔ کاش متوجہ ہوا، مرنے والے کے پاس جب آتے ہیں ملائکہ تو یہ لے کے موت آ رہے ہیں، جس کے متعلق ہم کیا سوچتے ہیں کہ موت یعنی فنا ہو جانا، موت یعنی ختم ہو جانا، موت یعنی تباہ کر دینا۔ کیا نہیں، یہ جو ملک موت لے کر آتا ہے یہ فنا کرنے کے لیے نہیں آ رہا، یہ ختم کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ موت کا پیغام بعد میں سنائے گا۔ یقولون سلام علیکم، آتے ہی کہے گا تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ کاش توجہ ہوا، یعنی جو موت لے کر آ رہا ہے وہ سلامتی کی دعا دے کے یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے زندگی پاکیزہ گزاری ہو تو موت سے تمہیں فنا کے گھاٹ اتارا نہیں جاتا، بلکہ اس موت کے ذریعے ہمیشہ کے لیے سلامت کر دیا جاتا ہے۔ اس موت کے ذریعے تمہیں سلامتی کی آغوش میں سلا دیا جاتا ہے، اور جب یہ سلام ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ ادخلوا الجنہ، مرنے والے سے کہتے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی بنیاد پر کہ جو تم نے انجام دیے ہیں۔ حالانکہ میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ جنت و جہنم کا فیصلہ تب ہوگا جب روز محشر پروردگار میزان کو سجائے گا، نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں یا ہماری گردنوں میں ہوگا، اور پھر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نام عمل سنگین ہوگا وہ جنت کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کرے گا۔ یعنی جنت کا بٹوارا اور جہنم میں ڈالا جانا یہ روز قیامت کے اوپر منحصر ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی جنت اور جہنم تقسیم ہوگی۔ مگر پروردگار اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ملک الموت آتے ہی کہتا ہے سلام علیکم ادخلوا الجنہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے میرے پروردگار، جنت کا فیصلہ تو قیامت میں ہونے والا ہے، یہ مرنے والے سے کیوں کہہ رہا ہے ملک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ جواب پروردگار آئے گا کہ ساری کائنات کے لیے تو قانون یہی ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو محشر کا انتظار کرنا ہوگا، اگر جنت میں جانا ہے تو برزخ کی سختیوں کو برداشت کرنا ہوگا، اگر جنت کی تمام نعمتوں سے مستفیض ہونا ہے تو موت کی سختیوں کو برداشت کرنا ہوگا، فشار قبر کی سختیوں کو برداشت کرنا ہوگا، پھر وہ منزل ہوگی اور وہ سفر ہوگا، پھر روز محشر کی سختیاں، کیسی سختیاں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جہاں ہر انسان مایوس کھڑا ہوگا، حسرت کے عالم میں، ندامت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں یہ تڑپ رہا ہوگا۔ یہ وہی دن ہے جس دن تمام افراد کا نام عمل ان کے سامنے ہوگا۔ مگر جب تمہارا نام عمل تمہارے سامنے ہوگا، اس نام عمل کی بنیاد پر ساری کائنات تو روز محشر جنت کی نعمتوں سے مستفیض ہوگی، مگر اس کائنات میں کچھ ایسی ہستیاں بنا دی جائیں گی کہ جن کو جنت سے مستفیض ہونے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ادھر ان کی روح قبض انصری سے پرواز ہوگی، آواز آئے گی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا اور وہ تجھ سے راضی ہو گیا، اور جب یہ رضایت تیرے حوالے ہو گئی تو پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب بندوں میں شمولیت ہو گئی تو اب یہ جنت تیرے حوالے ہے، اپنے داخلے کو اس میں یقینی بنا لے۔ یعنی کچھ ہستیاں ایسی اس کائنات میں تھیں کہ جن کو جنت پہ جانے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا تھا، لہذا پروردگار نے کہا کہ میں صرف عادل نہیں ہوں بلکہ میں خلق کرنے والا ہوں اس عدالت کا،
لہذا میری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی حسینی زندگی گزار کر جائے تو جنت میں جانے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہوتا، بلکہ روح قبض کرنے سے پہلے ملک آ کر جنت کا پروانہ ہاتھوں میں تھما دیتا ہے۔ لہذا اب اگر 61 ہجری کا حسین حسینی زندگی گزار کر دنیا سے جانے لگے تو اسی وقت جنت کا پروندہ اس کے ہاتھوں میں ہو تو پھر ان کے چاہنے والا اگر ان کے راستے پہ چل کر طیب و طاہر زندگی گزارے تو اب اسے بھی جنت میں جانے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ملک آ کے کہے گا سلام علیکم ادخلوا الجنہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس بنیاد پر؟ بما کنتم تعملون، ان اعمال کی بنیاد پر جو تم نے انجام دیے ہیں۔ تو ایک یہ موت دکھائی دے رہی ہے طیب و طاہر افراد کی کہ جن کے پاس ملک آ کر کہتا ہے سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، مگر دوسری موت بھی اس قرآن کریم میں ہے۔ ایک اور موت کا انداز نظر آتا ہے اسی سورے میں، پروردگار آواز دیتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، مگر وہ افراد جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہو، جنہوں نے معصیت پہ زندگی گزاری ہو، طیب زندگی نہیں ہے ان کی ظلمت والی زندگی ہے۔ یہ اللہ کی معصیت کرتے تھے، شیطان کی کارندگی کرتے تھے، اللہ کی بندگی کے راستے کو چھوڑ چکے تھے، یہ ادھر نہیں جاتے تھے جدھر اللہ بلائے، یہ ادھر رخ کرتے تھے جدھر ابلیس دعوت دیتا ہو۔ تو اب جب ان کا وقت آ گیا، اس لیے کہ یہ تو ہم نے قاعدہ بنایا ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی ہو اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر پاک و پاکیزہ زندگی گزارے گا تب بھی موت کا ذائقہ چکھے گا، کفرانہ زندگی گزارے گا، ملحدانہ زندگی گزارے گا، اسے بھی بالآخر ایک دن حساب دینا ہوگا، آ جائے گا ملک الموت اس کی بالین پر، مگر انداز بدلا ہوا ہوگا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اب جب ملائکہ آتے ہیں ان کے پاس وفات طاری کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہو، تو وہاں طیب و طاہر کے پاس جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یقولون سلام علیکم، آتے ہی کہتے تھے تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ کاش متوجہ ہوا، جب طیب و طاہر زندگی کوئی گزار کر جائے تو ملک الموت آ کر سلام کرتا ہے اور جنت کا پروندہ اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، کہتا ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مگر جب کفر کے ساتھ زندگی گزارے، ظلم کے ساتھ زندگی گزارے تو ملک آتا تو ہے ان کی بالین پر مگر سلام نہیں کرتا، اور جب مرنے والا یہ دیکھتا ہے کہ آنے والے نے مجھے سلام ہی نہیں کیا جبکہ طیب و طاہر افراد کو سلام کرتا ہے، تو اس سے پہلے کہ کچھ ملک کہے یہ خود کہتا ہے فالقوا السلام، میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کیا۔ کاش متوجہ ہوا، یعنی یہ مرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا۔ آپ مزاج قرآن کریم کو تو دیکھیں، قرآن کی فصاحت کو دیکھیں، ایک سین لام میم سلام کے طور پر استعمال ہوتا ہے طیب و طاہر افراد کے لیے، کہ جہاں ملک آ کر کہتا ہے سلام علیکم، اکیلا نہیں ہے، جماعت کی صورت میں کہہ رہا ہے تمہارے اوپر سلام ہو، تمہارے اوپر سلام ہو، وہی سین لام یہاں بھی استعمال ہو رہے ہیں مگر ملک کی زبان سے نہیں ہے، مرنے والے کی زبان سے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو تسلیم کیا، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے کوئی برا عمل تو انجام نہیں دیا تھا، ہم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی معصیت نہیں کی۔ تعجب ہو رہا ہے نا مرنے والے کو، اس لیے کہ اس نے تو یہ سنا تھا کہ جب ملک طیب و طاہر افراد کے پاس آتا ہے تو سلام کرتا ہے، اور یہ مرنے والا تو اپنے اعمال کے متعلق سوچ رہا ہے کہ آج مجھے بھی جنت میں جانے کا موقع ملے گا، آج ملک مجھ سے بھی سلام کرے گا اور میرے ہاتھوں میں بھی پروانہ نجات ہوگا۔ دیکھا ملک تو نہ سلام کرتا ہے نہ پروندہ نجات اس کے ہاتھوں میں دیتا ہے، تو یہ خود کہتا ہے ہم نے کوئی عمل برا نہیں کیا، ہم نے کوئی معصیت اللہ اکبر، ہم نے کوئی معصیت انجام نہیں دی، اور جیسے یہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی برا عمل نہیں کیا تو اب ملک جواب دیتے ہیں تم نے جو کیا ہے وہ تو پروردگار جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے تھے، تم نے جیسے زندگی گزاری ہے، جو افعال و اعمال پیش کیے وہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ اب عزیزان گرامی، یعنی یہ دو طرح کی موت ہو گئی، ایک وہ افراد جو طیب و طاہر زندگی گزارے اور ایک وہ جو ظلمت کے ساتھ زندگی گزارے۔ مگر قرآن کریم میں ایک موت اور نظر آتی ہے جو کافروں کی موت ہے، جو منکروں کی موت ہے، جو ملحدوں کی موت ہے۔ یہاں پر یہ ظالمی انفسہم میں ضروری نہیں ہے کہ یہ مرنے والا کافر ہو، کاش متوجہ ہوا، یہ جو ظالمی انفسہم ہے جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ کو نہ مانتا ہو، رسول کو نہ مانتا ہو، اہل بیت کو نہ مانتا ہو، کیا نہیں؟ ممکن ہے ایمان اس کا قوی ہو یا اللہ کو مانتا ہو اس معنی میں جیسے ماننا چاہیے، پیغمبر اسلام کی رسالت کا کلمہ شاید یہ پڑھتا ہو مگر چونکہ اس نے معصیت کی ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑا ہے، لہذا اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو یہ دوسرا انداز ہوگا۔ مگر اگر کوئی اس دنیا میں، کاش متوجہ ہو آپ، نہ عمل اس کے پاس ہو اور نہ ایمان اس کے پاس ہو، تو یہ تیسری موت دکھائی دیتی ہے قرآن کریم میں۔ اب یہاں انداز کیا ہوتا ہے کہ جب ملک آتا ہے روح کو قبض کرنے کے لیے تو جیسے ہی ملک اس کی بالین پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے چہرے کے اوپر اور اس کی پیٹھ پر تماچا مارتا ہوا اسے جہنم کا عذاب اسی دنیا میں چکھا کر چلا جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، بنیادی عقیدہ تو ہمارا یہی ہے نا
کہ جنت تقسیم ہوگی قیامت میں، جہنم کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، مگر اللہ کہتا ہے نہیں، جب طیب و طاہر زندگی گزرے گی تو جنت کا پروانہ اسی دنیا میں دے دیا جائے گا۔ اور جب کفر اور الحاد کے ساتھ زندگی گزرے کہ جہاں نہ ایمان ہو، نہ عمل ہو، نہ اخلاق ہو، نہ کردار، نہ حقوق، نہ فرائض کا، نہیں، اس کو جہنم میں جانے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا، وہ چہرے پہ تماچے مارے گا ملک الموت آ کر، پیٹھ پہ تماچے مارے گا، اور اس کے بعد جہنم کا عذاب اس کو چکھایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ تھے تو قرآن کریم میں یہ 3 طرح کی موتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک طیب و طاہر موت، ایک اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، اور ایک وہ جو کافرانہ زندگی گزار کر گئے۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جس رنگ میں زندگی گزارتے ہیں اس دنیا میں، کاش متوجہ ہوں آپ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس دنیا میں جس رنگ پر زندگی گزارے گا اسی رنگ پر اس کو موت آنے والی ہے، یعنی جیسی زندگی گزاری ہے ویسے ہی اس کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگلا جملہ پیغمبر اسلام کا کیا ہے کہ جو جیسی موت گزارے گا، جیسی موت کو حاصل کرے گا، اسی انداز میں روز محشر اس کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یعنی پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں یہ بیان فرما دیا کہ اگر قرآن کریم 3 طرح کی موت کا تذکرہ کر رہا ہے تو زندگی بھی بس 3 ہی طرح کی نظر آئے گی۔ اگر موت طیب و طاہر ہے، اگر موت ظالمی انفسہم والی ہے، ظلمت والی ہے، یا اگر موت کافرانہ اور ملحدانہ ہے تو زندگی کا انداز بھی ایسے ہی رہا ہوگا۔ طیب و طاہر موت اسے آئے گی جس کی زندگی طیب و طاہر ہوگی، کافرانہ اور ملحدانہ موت اس کو آئے گی جس کی زندگی میں کفر اور الحاد رہا ہو، اور ظلمت والی موت اس کو دیکھنی ہے کہ جس نے دنیا میں ظلمت کی زندگی گزاری ہے۔ اب عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار نے تو یہاں پر اعلان کیا تھا تبارک الذی بیدہ الملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات، پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا ہے اور زندگی کو، تو یہ کس زندگی کی بات کر رہا؟ قرآن کہہ رہا 3 طرح کی موتیں، یہ 3 طرح کی موتیں ہیں، یا کافرانہ موت، یا ظالمانہ موت، اور یا طیب و طاہر پاکیزہ موت ہے۔ تو آپ پروردگار یہاں پر اس میں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق کیا اس موت کو، تو یہاں تو وہ ذکر ہی نہیں کرتا، نہ یہاں زندگی کا تذکرہ کرتا ہے کہ کون سی زندگی۔ اس کا جواب ملتا ہے قرآن کے دوسرے سوروں میں کہ جب ہم زندگی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور موت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کھل کے کہتا ہے کہ ہم نے جو زندگی بیان کی ہے، کاش متوجہ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی آواز پر لبیک کہو، جواب دو، پیغمبر اسلام کی آواز پر لبیک کہو، لما یحییکم، کس بات پر لبیک کہو؟ جب یہ تمہارے سامنے ایک زندگی لا کر رکھ دے اس کے اوپر تم لبیک کہو۔ پیغمبر اسلام کی آواز پر، اللہ کی آواز پر تمہیں لبیک کہنا ہے جب یہ زندگی پیش کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر کے سامنے، یہ اس لیے کہ ایمان والے سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، جب پیغمبر اسلام اور اللہ تمہارے سامنے زندگی پیش کرے تو لبیک کہو، یعنی معلوم یہ ہوا کہ لبیک پیغمبر اسلام کی آواز پر اور اللہ کی آواز پر وہ کرے گا جس نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہو۔ تو پھر وہ جو دوسری زندگی گزاری جا رہی تھی کفر میں، الحاد میں، نفاق میں، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اب آواز آئے گی کہ ہم نے تمہیں 2 زندگیاں عطا کی تھی، ہم نے تمہیں 2 حیات دی تھی، ایک حیات اجباری تھی کہ جس کو تمہیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا، تمہارے اختیار میں نہیں تھا، ہم نے تمہیں زندگی دی، تم دنیا میں آگے، بھلا ہمارا کسی کا اختیار تھا کہ ہم پروردگار سے منع کر دیتے کہ ہم دنیا میں نہیں آنا چاہتے؟ کہ نہیں، یہ جو زندگی پروردگار نے ہمارے حوالے کی ہے اپنے اختیار سے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ نے اجباری طور پر زندگی دی تو اس میں کسی بات کا کوئی فرق رکھا ہی نہیں، کہ جانور کو بھی حیات دے دی، انسان کو بھی حیات دی، مومن کو بھی زندگی دی اور منافق کو بھی زندگی دی، مگر جب یہ زندگی حوالے کر دی تو پھر پروردگار نے کہا کہ یہ زندگی ہے تمہاری اگر حیوانوں کی طرح گزرے گی تو یہی وہ ہوگی کہ جس کو ہم الحاد کی زندگی کہیں گے، جسے ہم کفر کی زندگی کہیں گے، جسے ہم منافقت کی زندگی کہیں گے۔ لیکن اگر تم اس زندگی میں اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لو گے تو اب یہ زندگی تمہاری طیب و طاہر ہو جائے گی۔ کاش متوجہ ہوا، یعنی پروردگار آواز دیتا ہے اس دنیا میں ہمارے آنے کے بعد، اللہ کی اور اس کے رسول کی آواز ہے ایک زندگی کی طرف جو زندگی طیب و طاہر ہے۔ اگر اس زندگی کو اختیار کر لیں گے تو اس کا خاتمہ ہوگا طیب و طاہر موت کے اوپر، اور اگر طیب و طاہر موت کے اوپر خاتمہ ہوا تو روز محشر بھی ہمیں پاکیزہ صورت میں میدان محشر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جس مرحوم کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے، اس کی جو زندگی کا انداز تھا، جس طریقے کی ان کی موت تھی اور جو ان کا اپنا ایک طریقہ تھا اپنی حیات کو گزارنے کا،
وہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرا جہاں تک تجربہ ہے کہ اس وقت اس مجمع میں بیٹھے ہوئے 80% افراد مستقیماً ان کے احسانات، ان کی محبت اور ان کے حوصلے اور ان کے جذبے کے عینی شاہد موجود ہیں یہاں کے اوپر، کہ جنہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کا ملنے کا لوگوں سے طریقہ کیا تھا۔ اب میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں ورنہ پھر بعد میں کہا جائے گا بڑی خوش مجلس ہو گئی۔ حضرت داؤد علی نبینا، خدا سلامت رکھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام کون ہے؟ حضرت سلیمان کے والد گرامی ہے۔ ایسے پاکیزہ نبی ہیں کہ جن کے فضائل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک مکمل مجلس حضرت داؤد کے فضائل اور ان کے احوال زندگی کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اسی زمانے میں کہ جب حضرت داؤد زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا دور ہے، اس زمانے میں عبادت کرنے والے ایسے عبادت کرنے والے ہوتے تھے کہ 40 برس 50 برس 60 برس کسی کھو میں جا کر، کسی پہاڑ کے اس گوشے میں جا کر اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ کوئی ایک عبادت کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا، ایسی نمازیں پڑھتا ہے، ایسی عبادتیں کرتا ہے، نہ اسے اپنے جسم کا کوئی خیال رہتا ہے، اپنی روح کا خیال رہتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ وہ کھانے کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، نہ پانی کی طرف۔ وہ جو نماز پڑھنے پہ آیا تو مستقل نمازیں پڑھتا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو سال بھر روزہ رکھنے چلا جاتا ہے۔ اس عالم میں، اس دنیا میں اس کے جیسا کوئی عبادت گزار بندہ اس دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ روزانہ حضرت داؤد تک یہ خبر پہنچتی تھی کہ کوئی عابد ہے، بڑی عبادت کرتا ہے۔ حضرت داؤد بہرحال انسانی پیکر میں اس دنیا میں آئے۔ ایک دن شوق پیدا ہوا کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں یہ کون ہے کہ جو میں نبی خدا ہوں، میں رسول خدا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے منصب ملا ہے، لوگ میرے مقابلے میں اس کی عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آخر یہ کیسا عابد ہے، ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح۔ اٹھے جہاں پر رہتے تھے تاکہ جائیں وہاں جہاں وہ عبادت کرتا تھا۔ ابھی آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور پوچھا کہ داؤد کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں جا رہا ہوں اس عابد سے ملنے کے لیے، اس عبادت گزار بندے سے ملنے کے لیے کہ جس کے قصیدے میری امت پڑھتی ہے، میری قوم روزانہ یہ کہتی ہے صاحب نمازیں تو وہ پڑھتا ہے اور روزے تو وہ رکھتا ہے، عبادت تو اس کی ہے، اور تسبیح اس کی اور تحلیل اس کی، لہذا میں دیکھوں تو ذرا عبادت کا انداز کیا ہے۔ جبریل نے کہا داؤد زیادہ امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جتنی عبادتیں کرتا ہے وہ ریاکاری کی بنیاد پر ہیں۔ کاش وہ توجہ ہوا۔ یہ جو بھی عبادتیں ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، اس میں سے کوئی عمل اس کا قبول ہونے والا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کا تذکرہ کریں، لہذا وہ عبادتیں کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی نمازوں کا ذکر کریں، اس کے روزے کی باتیں کریں، لہذا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے، لہذا آپ بھی زیادہ زیارت کے چکر میں نہ پڑیں، واپس جائیں، اپنے دوسرے کام انجام دیجیے۔ حضرت داؤد تک خبر آتی ہے تو اب جب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا تو ملنا جانا کینسل ہو گیا، واپس آ گئے۔ زندگی چلتی رہی، کچھ دنوں کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ عابد دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب جس کے متعلق پوری امت قصیدے پڑھتی ہو، جس کے کہ نمازیں ایسی ہو، روزے ایسے ہو، حج ایسا ہو، زکات ایسا، سب نے آ کر حضرت داؤد سے کہا کہ نبی خدا آپ کو معلوم ہے جس عبادت گزار بندے کے قصیدے روزانہ ہم پڑھتے ہیں وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ کہا اچھا، پھر کہا ہماری خواہش یہ ہے، ہم سب کی خواہش یہ ہے، اتنا عبادت گزار بندہ تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل کریں، آپ اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیں اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کریں، جو بھی شریعت حضرت داؤد میں جس طریقے سے بھی تدفین ہونی تھی، جو بھی مراسم ہونے تھے وہ آپ آخری مراسم انجام دیں، تاکہ ایک عبادت گزار انسان کا پیکر ایک معصوم نبی کے ہاتھوں میں زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت داؤد نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، مجھے تو بہت سے کام، اچھا حضرت داؤد کو تو معلوم ہے نا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ وہ عبادت گزار ہے، یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، مگر جبریل آ کر بتا چکے ہیں اس کا عالم کیا ہے۔ لہذا اپنا دامن چھڑانے کے لیے کہا کہ دیکھو میں نبی خدا ہوں، میں رسول خدا ہوں، میرے پاس بہت سے اور ضروری کام رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ تم سب تو جانتے ہی ہو کہ وہ مومن بھی تھا اور مسلمان بھی تھا اور متقی تھا اور پرہیزگار تھا، تم ہی میں سے کوئی متقی اور پرہیزگار اس کو غسل دے دے، کفن پہنا دے اور قبر کے حوالے کر دے، مجھے اس سے زیادہ کچھ ضروری کام ہے جو انجام دینے۔ میں دیکھیں میت کو دفن کرنا واجب عینی تو ہے نہیں، کسی ایک نبی اگر کر دیا تو سب سے معاف ہو گیا، اور حضرت داؤد اگر حکم دے رہے ہیں تو امتی اس کو انجام دیں گے۔ لہذا کیا ہوا صاحب، امت آئی اور اس نے اٹھایا جنازے کو، غسل دیا اور کفن پہنایا اور قبر کے حوالے، اور جیسے قبر کے حوالے کیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف یہ افراد پلٹنے لگے۔ ابھی یہ لوگ اپنے گھر پر بھی نہیں پہنچے تھے کہ جبریل امین دوبارہ نازل ہوئے حضرت داؤد کے پاس، آ کر کہتے ہیں داؤد یہ بتاؤ تم اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ تم سے امت نے کہا تھا غسل کرنا، کفن پہنانا، تدفین کرنا، آخر کیوں؟ کیا جبریل تم یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟
ابھی کچھ دن پہلے تم نے بتایا تھا نہ اس کا عمل قبول ہے نہ اس کا ایمان قبول ہے، وہ سب ریاکاری کے لیے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو میں بھلا کیوں جانے لگا اس کو غسل کرانے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے؟ میں نہیں گیا۔ جبریل نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا خاتمہ کس عالم میں ہوا اور اس وقت وہ کہاں ہے؟ کہاں بتاؤ بھائی، وہ ریاکار تھا تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جہنم کی سزاؤں کو محسوس کر رہا ہوگا۔ کہ نہیں، وہ جنت کے درجات پر فائز ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس وقت جنت کے درجات پر فائز ہے۔ اب حضرت داؤد پریشان، جبریل یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی کچھ دن پہلے اگر کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، وہ ریاکاری کرتا ہے، اب وہ جنت کے اعلیٰ درجات پہ کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے جب امت نے آپ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ غسل کرائیں، آپ مراسم انجام دیں اور آپ نے انکار کیا، تو آپ کی امت کے یہ افراد، اللہ اکبر، آپ کی امت کے یہ افراد اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبر کے حوالے کرنے کے بعد آپس میں جمع ہو کر یہ باتیں کرنے لگے کہ کتنا نیک بندہ تھا، اللہ کے لیے عبادت کرتا تھا، کتنا نیک بندہ تھا، اللہ کے لیے اطاعت کرتا تھا، اس کے سجدے یاد آتے ہیں، اس کا رکوع یاد آتا ہے، اس کی تسبیح کی آواز یاد آتی ہے۔ اللہ جانے حضرت داؤد کیوں نہ آئے کہ اپنے ہاتھوں سے غسل کراتے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے۔ لہٰذا جب امت نے تمہاری اس مرنے والے کے متعلق اچھی باتیں کرنا شروع کی کہ کتنا اچھا تھا، کتنا عابد تھا، کتنا عالم تھا، کتنا تسبیح پڑھنے والا تھا، کتنی تقدیس کرنے والا تھا، تو پروردگار نے کہا یہ جیسا تھا وہ تو میں جانتا ہوں، مگر چونکہ تم ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، تم خود مومن ہو، تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، تو اب چونکہ تم متقی ہو اور تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ نیک تھا، تو اب تمہارے گمان کی لاج کو رکھنے کے لیے جیسا تم کہتے چلے جاؤ گے پروردگار اس کو ویسا بناتا چلا جائے گا۔ لہٰذا جب تمہاری امت کے افراد نے اس کو عابد کہا، اس کو زاہد کہا، اس کو عبادت گزار کہا، اس کی اطاعت کے کلمے پڑھنے شروع کیے، جیسے جیسے وہ کلمات خرچ کرتے چلے گئے پروردگار اس کے گناہوں کو مٹاتا رہا، اس کے درجات کو بلند کرتا رہا۔ عزیزو، اگر ایک ریاکار اور گناہگار انسان اس کے متعلق چند مومن یہ گمان کرنے لگے کہ بڑا اچھا تھا، تو پروردگار گناہوں کو معاف کر کے جنت کے اعلیٰ درجات پہ پہنچا دیتا ہے۔ ممنون جعفری تو وہ تھے کہ جنہوں نے زندگی گزاری تو طیب و طاہر، موت آئی تو پاکیزہ، مرنے کے بعد صرف گمان نہیں ہے بلکہ حسن ظن یہ ہے کہ کتنے مومن تھے۔ ذوالحجہ آتا تھا تو لوگوں کو عیدی تقسیم کرتے تھے، مولا کائنات کی ولایت کے روز پر لوگوں کا منہ میٹھا کراتے تھے، کسی سے ملاقات کرتے تھے تو خندہ روئی سے ملا کرتے تھے۔ اب جیسے جیسے یہ مومن ان کے بارے میں باتیں کرتے چلے جائیں گے پروردگار کے یہاں ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ پروردگار کا قانون، یہ پروردگار کا قانون ہے کہ اگر ایمان والا کسی مرنے والے کے متعلق یہ گمان کرے کہ وہ بڑا نیک تھا تو پروردگار اسے نیک بنا دیتا ہے۔ لہذا اسی لیے شریعت مصطفیٰ میں یہ واجب کر دیا گیا کہ جب جاؤ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو کہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہے میرے مالک میں نے اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، میں نے اس سے نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ہاں اور اس کے بعد اپنا دامن بچانے کے لیے، لیکن میں نے جو دیکھا وہ اپنی جگہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسا تھا۔ اگر بہتر تھا تو درجات بلند ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ گنہگار تھا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بس مومن کی یہ دعا یہ ہوتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جب 40 مومن مل کے کسی مرنے والے کے لیے یہ کہہ دے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، تو اس کے گناہ اپنی جگہ اس حسن ظن کی بنیاد پر پروردگار اعلیٰ درجات جنت کے عطا کر دیتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر ہم دنیا میں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزاریں، مگر یہ خیال رہے کہ مولا کائنات کے اس جملے کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ جیو تو ایسے کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے خواہاں رہیں، مشتاق رہیں کہ ان سے ملاقات ہو جائے، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو بقت علیکم، تمہارے اوپر آنسو بہائے، تمہارے اوپر گریا کرے، اس لیے کہ جب کوئی تمہارے اوپر گریا کرے گا، جب کوئی تمہارے اوپر آنسو بہائے گا تو پھر وہ خیر میں یاد کرے گا، اور خیر میں یاد کرنا اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام فرماتے جو جیسی زندگی گزارتا ہے اسی انداز پر اس کو موت آتی ہے، اور جس انداز میں موت آئے گی روز قیامت اس کو اسی انداز میں میدان محشر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جب متقی اور پرہیزگار افراد کو وفد کی صورت میں پروردگار اپنی جانب بلائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، لیکن دوسری طرف مجرم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، معصیت کار ہوں گے کہ جن کو پیاسے اونٹوں کی مانند جہنم کے گڑھوں میں ڈال دیا جائے گا۔
परवरदिगार ने रोज क़यामत की तरसीम की है हमारे सामने कि तुम जैसे जिंदगी गुजारोगे क़यामत में तुमसे वैसे हिसाब होने वाला है, तुम्हारे आने का अंदाज बदल जाएगा। अब अज़ीज़ान गिरामी आप गौर फरमाए, और मैं इंशाअल्लाह 50 मिनट से ज्यादा पढ़ता ही नहीं हूं, उसी में खत्म कर दूंगा। अगर हम गौर फरमाएं तो परवरदिगार ने रोज क़यामत के लिए ये दो बातें इस्तेमाल की। यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, मुत्तकी अफराद को, तय्यब व ताहिर अफराद को अल्लाह वफ्द की सूरत में बुलाएगा। अच्छा, वफ्द की सूरत में कैसे बुलाया जाता है? देखिए, एक बार हम किसी के इंडिविजुअली इनफरादी मेहमान होते हैं, एक हमारा मेजबान होता है और हम मेहमान होते हैं, वो हमको रिसीव करने आता है, हमारा ख्याल करता है। लेकिन अगर हम कहीं वफ्द की सूरत में जा रहे हैं, डेलीगेशन की सूरत में जा रहे हैं, तो तशरीफ फरमाए हमारे शाहिद मंजर साहब, ये तायीद फरमाएंगे वरना इस्लाह फरमाएंगे कि प्रोटोकॉल के तहत जब कोई वफ्द कहीं जाता है तो जो रिसीव करने के लिए मेजबान आते हैं उनके किरदार को और उनके लेवल को भी जांचा जाता है। मैं सादी से मिसाल दूं अपने बराबर के भाइयों के लिए ताकि बात वाज़ेह हो जाए। देखिए, अगर हिंदुस्तान से हमारे जो वजीर आजम है या जो हमारे सदर जमहूरिया हैं किसी मुल्क में जाए वफ्द की सूरत में, पूरा डेलीगेशन जाए किसी भी मुल्क में, तो अब क्या होगा साहब? प्रोटोकॉल के तकाजे के तहत जिस मंजिलत के अफराद इस मुल्क से जा रहे हैं, काश मुतवज्जो हुआ, प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आए वो उसी लेवल के हों या उसके जैसे हों। लिहाजा जब कोई सदर जमहूरिया जाता है किसी दूसरे मुल्क में, तो या तो वहां का प्रेसिडेंट आता है रिसीव करने के लिए, या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है या जो उसका मेल सेक्रेटरी होता है वो पहुंचता है उसको रिसीव करने के लिए। अच्छा, मान लीजिए बरक्स हो जाए कि हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान या सदर जमहूरिया किसी मुल्क में जाए और वहां पर रिसीव करने के लिए वहां किसी महल्ले का कोई एक पार्षद, अभी इलेक्शन हुआ, कोई एक सभासद, एक छोटा सा नेता उनको लेने के लिए पहुंच जाए, तो अब क्या होगा? अगर मीडिया बिका हुआ ना हो तो अगले रोज पूरी दुनिया के अखबारों में आएगा कि साहब हमारे सदर जमहूरिया की बेइज्जती कर दी, इसलिए कि गया था वो जो हिंदुस्तान के सबसे आला दर्जे पर है, मगर रिसीव करने के लिए वो आया जो वहां के सबसे अदना दर्जे पर है। काश मुतवज्जो हुआ। यानी कायदा और कानून ये है कि जब वफ्द जाता है तो रिसीव करने वाले की मंजिलत जाने वाले के मंजिलत के जैसी हो। अब अजीजान गिरामी, अगर किसी ने तय्यब व ताहिर जिंदगी गुजारी हो, अगर किसी ने ईमान के साथ जिंदगी गुजारी हो, अगर किसी ने तक़वे के साथ जिंदगी गुजारी हो, तो परवरदिगार कहता है यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, ये वो दिन होगा कि जिस दिन रहमान डेलीगेशन की सूरत में मुत्तकी और परहेजगार को बुलाने वाला है। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, तू कह रहा है कि रहमान वफ्द की सूरत में बुलाने वाला है, तो अब जो तकवे के साथ जिंदगी गुजार कर गया तो क्या रोज़े क़यामत परवरदिगार कहना कि अगर रहमान वफ़दा, रहमान डेलीगेशन की सूरत में इनको मैदान महशर में लेकर आएगा, तो ए मेरे परवरदिगार कि जब कोई मुत्तकी इस दुनिया से जाए तो क्या मैदान महशर में रिसीव करने के लिए तू खुद आएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए कि डेलीगेशन ये बुला रहा है, वफ्द ये बुला रहा है, तो हे मेरे परवरदिगार तू बुला रहा है, तो क्या तू लेने के लिए आएगा? और अगर खुदा ना खास्ता हम ये अकीदा बना ले कि क़यामत में परवरदिगार हमें लेने के लिए आएगा, जैसा हम मुसलमानों का अकीदा है कि जब मैदान महशर में लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा तो जो मुत्तकी और परहेजगार हैं परवरदिगार उनके सामने हाजिर हो जाएगा और वो परवरदिगार को देखेंगे। अगर यही मान लिया जाए तो फिर तो हम जिस्म और जिस्मानियत के कायल हो गए, फिर परवरदिगार का क़ुर्ब और बेत के कायल हो गए कि परवरदिगार आता है, परवरदिगार जाता है, परवरदिगार बैठता है और उठता है, और यही जो है वो जिस्म बन जाएगा और हम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो ये मेरे परवरदिगार, जब तू किसी को लेने आता नहीं, काश मुतवज्जो हुआ, जब तू किसी को लेने आता नहीं इसलिए कि लेने आना है वक्त की सूरत में, तो फिर ये रहमान इसको वेलकम करने के लिए कौन आएगा? तो अब आवाज़ परवरदिगार है कि ये बताओ कि आ कौन रहा है? क्या तूने कहा यौमा नाशरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, ये वो दिन होगा जिस दिन मुत्तकी को रहमान वफ्द की सूरत में बुलाने वाला है, यानी जाने वाला है मुत्तकी का। बस तुम गौर करो कि चूंकि जाने वाला मुत्तकी है लिहाजा हमने तुम्हारे ऊपर यह फर्ज किया कि जब अपनी अजानों में 3 मरतबा या 5 मरतबा कहना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वहीं पर यह भी कहना अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीन, यानी इस दुनिया में कोई एक ऐसा है जो मुत्तकी का इमाम होता है। लिहाजा अब क़यामत में जब परवरदिगार मुत्तकीन को बुलाएगा वफ्द की सूरत में, तो अल्लाह रिसीव करने के लिए नहीं आएगा बल्कि वजहुल्लाह आएगा, इसलिए कि ये इमामुल मुत्तकीन है, आने वाला मुत्तकी है। और अब नेक और पाकीज़ा और मुत्तकी और परहेज़गार और तय्यब और ताहिर मोमिन के लिए इससे बड़ा इनाम क्या होगा? अब जन्नत की नेमतें अपनी जगह,
جنت کی مادی نعمتیں جن کو سن کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی طرح سے میٹھا پانی ہوگا، حوریں ہوں گی اور غلامان، یہ سب صرف سمجھانے کے لیے ہے ہم کو، یعنی ہم جو بھی چاہتے ہیں وہ ہمیں جنت میں ملنے والا ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ ساری نعمتیں ایک طرف، مگر قیامت میں دیدار علی اگر حاصل ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مادی نعمتوں کے سامنے جب مانوی کیفیت جلوگر ہو جائے تو مادی کیفیت کو چھوڑ کر مرنے والا مانوی لذتوں کو حاصل کرتا ہے۔ دلیل میں حدیث معراج ہمارے سامنے ہے کہ پیغمبر اسلام جو شب معراج پہ پہنچے تو پروردگار نے روز محشر کا پریکاسٹ پیغمبر کو دکھایا، یعنی پیغمبر اسلام جب میدان محشر میں پہنچے تو اللہ نے بتایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا تمہاری امت آئے گی، ایسے آئے گی، اس گروہ میں آئے گی، یہ عذاب ہوگا، یہ ثواب ہوگا، یہ جنت، یہ جہنم۔ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے پورا صحنہ محشر دکھا دیا، کاش توجہ ہوا، پورا عالم محشر دکھا دیا، جنت والے دکھا دیے، جہنم والے دکھا دیے، جنت کی سزائیں، جنت کی نعمتیں، جب سب کچھ دکھا دیے تو اب پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب سب تقسیم ہو چکا ہوگا، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، شفاعت کا دروازہ بند ہوگا، اور اب کیا ہوگا صاحب؟ یہ وہ موقع ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت جا چکے، ختم کر رہا ہوں، جنت والے جنت جا چکے، مگر اچانک ایک ملک یہ دیکھے گا کہ گوشے عرش الہی میں چند افراد بھیڑ لگا کر جمع ہیں۔ جو ہوا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں چند افراد صحنہ محشر میں گوشے عرش الہی میں بھیڑ لگا کر کھڑے ہیں۔ تو اب جو یہ ملک دیکھے گا کہ چند افراد ہیں جو نہ جنت کی جانب جا رہے ہیں نہ جہنم کی جانب جا رہے ہیں، تو وہ ان کے نزدیک آ کر کہے گا کہ بھائی تمہارے چہروں سے تو یہ لگتا ہے کہ تم جنتی ہو، اس لیے کہ جب اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا تو چہروں سے ظاہر ہو جائے گا کس کا چہرہ سفید ہے یعنی جنت پہ جانے والا ہے، اور کس کے اعمال سیاہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو جہنم جانا۔ لہذا ملک کہیں کہ تمہارے چہروں سے تو یہ لگتا ہے کہ تم جنت جانے والے ہو، پھر جنت کے تو 8 دروازے کھل چکے ہیں، جاتے کیوں نہیں؟ کاش توجہ ہوا، جنت کے 8 دروازے کھلیں، تم جاتے کیوں نہیں؟ تو عزیزان گرامی یہ جو لوگ بھیڑ لگا کے کھڑے ہیں یہ کوئی جواب نہیں دیں گے، اور اب یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے، ہمارا انسانی مزاج بھی یہی ہے کہ ہم کتنے بھی ضروری کام سے سڑک سے جا رہے ہوں، اگر کہیں ہجوم لگا ہو، کہیں بھیڑ لگی ہو، تو پھر ہم پوچھتے ضرور ہیں کہ کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی بتا نہ سکے کہ کیا ہوا، یہ مجمع کیوں لگا ہے، تو گاڑی کو روکتے ہیں، کتنا بھی ضروری کام ہو گاڑی کو سائڈ کرتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا، یہ مجمع کیوں لگا۔ لہذا اب جب یہ ملک دیکھے گا کہ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں جا چکے ہیں، کچھ افراد بھیڑ لگا کر کھڑے ہیں، تو اب یہ ملک آئے گا اس بھیڑ کے پاس اور آ کر کہے گا کہ بھائی تمہارے چہروں سے تو یہ لگتا ہے کہ تم جنت والے ہو، جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ اور جواب اب بھی نہیں ملے گا، تو اب یہ ملک آ کر درمیان میں دیکھے گا کہ مجمع ہے کیوں، اور اب اس کو نظر آئے گا کہ یہ جو بھیڑ لگی ہوئی ہے اس ازدحام کے درمیان میں سید و سردار جو شہیدوں کا بھی سید ہے، جو جنت کے جوانوں کا بھی سید ہے، یعنی حسین درمیان میں، اور چاہنے والے مجمع لگا کر کھڑے ہیں۔ ملک کہے گا جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ تو اب یہ جواب دیں گے جنتنا الحسین، ارے ہماری جنت تو یہ حسین ہے، ہم اس جنت کا کیا کریں جب حسین ہمارے پاس ہو، ہم اس جنت کا کیا کریں جب حسین ہمارے پاس ہو۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں یعنی مادی جنت کے مقابلے میں دیدار معنویت ہو جائے تو پھر جنت میں جانے والا اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو طیب و طاہر زندگی گزار کر گیا، نیک زندگی گزار کر گیا ہے، اس کو کوئی انعام نہ ملے، مگر اگر ریسیو کرنے کے لیے علی آ جائے تو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہے، ختم کیا، یہ تو مولا کائنات کے آنے کا پورا معاملہ صادق آل محمد نے اپنے چاہنے والے کو بتایا تھا کہ جب اس نے آگے کہا مولا میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، امام نے کیا کہا تھا؟ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے، تو فقیر نہیں ہو سکتا، تو غریب نہیں ہو سکتا، تیرے پاس ایک ایسی قیمتی شے ہے کہ جس کے بدلے میں اگر میں 1,00,000 درہم بھی دینا چاہوں تو وہ شے تو میرے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ مولا میرے پاس کوئی قیمتی شے نہیں۔ کہا نہیں، یہ بتا کہ تو ہے کون؟ کہ میں مسلمان ہوں۔ کہا اور؟ کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ کہ بس یہ جو علی کی ولایت تیرے سینے میں ہے یہ میرے حوالے کر دے، بدلے میں 1,00,000 درہم مجھ سے لے لے۔ اب کیا کہنے والے نے کہا مولا آپ 1,00,000 درہم کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی پوری دنیا بھی میرے حوالے کر دے اور یہ کہے کہ ولایت علی میرے سینے سے نکل جائے تو میں اس کا سودا کرنے والا نہیں۔ امام نے فرمایا جب تیرے پاس ولایت علی ہے جو ساری دنیا کے دولت کے مقابلے میں بھی سنگین نظر آتی ہے، پھر تو غریب کہاں ہے، تو فقیر کہاں، تو تنگدست کہاں؟ تو فوراً جواب دیا تھا مولا پھر آخر ہم کو اس قیمت کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا، اس قیمتی شے کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ امام نے کہا اندازہ ہوگا تمہیں، 7 مقامات آئیں گے
جب تمہیں اس قیمت کا اندازہ ہوگا، جب تمہیں معلوم یہ ہوگا کہ ولایت علی کی قیمت کیا ہے۔ یہ مولا وہ کون سے 7 مقامات ہوں گے؟ کہا مرتے وقت جب تمہاری اولاد تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، جب تمہارا مال تم سے دور ہو جائے گا، اعز و اقارب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، جاکنی کا عالم، سکرات موت، نزاع کا عالم، سختی کا عالم، یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی کام نہ آئے گا مگر علی کی ولایت اس وقت تمہارے کام آنے والی ہے۔ تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ ولایت علی کیا ہے۔ جب تمہیں قبر کے اندھیرے میں لا کر رکھ دیا جائے گا اور ملک آ جائے گا تم سے سوال کرنے کے لیے اور کوئی مددگار نہ ہوگا، تب تمہیں پھر ایک نورانی چہرہ نظر آئے گا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ولایت علی کیا ہے۔ 7 مقامات کے اوپر تمہیں ولایت علی محسوس ہوگی۔ لہذا عزیزو، ہم جیسی زندگی گزاریں گے ویسی ہی ہمیں موت آنے والی ہے، اور جیسی موت آنے والی ہے روز محشر ہمیں دوبارہ ویسے ہی اٹھایا جانے والا ہے۔ لہذا یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے، جو قیمتی زندگی 40 60 80 100 برس ہمارے پاس ہے، یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کا بدل اس دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ وقت آخر اگر پوری زندگی کی دولت بھی حضرت اسرائیل کے حوالے کر دیں اور یہ کہیں کہ 2 منٹ ہم کو پلٹا دے تو یہ واپس کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا عقل مند تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے سرمایہ کو وہاں ضائع کرتا ہے جہاں سے اسے منافع ہو، جہاں سے فائدہ ہو۔ اس لیے کہ بالعصر ان الانسان لفی خسر کہتا ہے ہر انسان خسارہ اٹھانے والا ہے۔ لہذا جب آپ مجلس میں آئے، میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ جب آپ مجلس میں آئے تھے تو آپ کی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ زیادہ تھا۔ اب تک آپ کی زندگی سے وہ 1.5 گھنٹہ ختم ہو چکا ہے، وہ 1 گھنٹہ آپ کی زندگی سے جا چکا ہے جو کبھی پلٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس سرمایہ کا خیال کریں کہ اس کو کہاں فنا کر رہے ہیں، وہاں جہاں علی کے چہرے کا دیدار ہونے والا ہو، یا وہاں فنا کیا جا رہا ہے کہ نسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون شفاعہ۔ یہ وہی دن ہوگا جس دن کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی سفارش وہاں پر کام آئے گی۔ کن کی سفارش کام آئے گی؟ کہا ان کی جنہوں نے دنیا میں اپنی سفارش سے لعنت اللہ میں کے گڑھوں میں گرے ہوئے اشخاص کو علیہ السلام کی وادیوں پہ پہنچایا۔ میدان کربلا میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا اپنے رحمان خدا کے ساتھ عہد و پیمان تھا کہ یہ سفارش کرے قیامت میں، تو انہوں نے دنیا میں بھی سفارش کی۔ کس انداز میں؟ کہ جب جرم کرنے والا آ کے کہتا ہے آقا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے، اس میرے کے اوپر حضرت حر کا بڑا زور ہے۔ اس لیے کہ علماء اخلاق یہ بتاتے ہیں کہ جب موت کا یقین ہو جائے تو پھر پروردگار توبہ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ حر آیا ہے مگر یہ بھی خیال کر رہا ہے کہ حسین کی جانب سے جنگ کرے گا تو مر جائے گا، تو مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے کہیں توبہ کے دروازے بند نہ ہو گئے ہوں۔ آگے کہتا ہے مولا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ اب حسین نے علماء اخلاق کے اس قانون کو توڑ کے کہا ہاں میں نے معاف کیا، میرے خدا و رسول نے معاف کیا۔ کوئی آئے تو حر کی طرح، کوئی اپنے جرم کا اقرار تو کرے حضرت حر کی طرح، مولا میں تو تب سمجھوں گا معاف ہوا جب مجھے مرنے کی اجازت مل جائے۔ سید العلماء فرماتے ہیں اب تک حسین کے پاس جو بھی آتا تھا اذن شہادت کے لیے حسین روک دیتے تھے، مگر حر نے جیسے ہی کہا مجھے مرنے کی اجازت مل جائے، ایک مرتبہ تو حسین نے کہا ٹھہر جاؤ ابھی جلدی کس بات کی ہے، مگر جیسے ہی دوبارہ کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، حسین نے کہا خدا حافظ۔ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ آخر حر کو حسین نے روکا کیوں نہیں۔ جواب مجھے حر کی زندگی سے ملا کہ شاید حسین نے سوچا ہوگا کہ کل جب دشمن بن کر آیا تھا تو میں نے پانی سے سیراب کر دیا تھا، آج دوست بن کر آیا ہے اور خیموں میں قطرہ آب بھی نہیں جو حر کے حوالے کرے، لہذا حر خدا حافظ ساقی کوثر تجھے اپنے ہاتھوں سے سیراب کرے۔ حر میدان کارزار میں آیا مگر حر سے پہلے حر کا بیٹا ہے جو شہادت کا جام نوش کرتا ہے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب حر اپنی شہادت پیش کر چکے، عصر عاشورہ آتے آتے حسین کے تمام چاہنے والے اپنی جانوں کو قربان کر چکے، اور اب حسین کے اوپر غربت کا وقت ہے، مظلومیت کا وقت ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب حسین خیمہ زینب کے باہر آ کر کہتے ہیں میری بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام، اے بہن کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، حسین کو خدا حافظ کرو۔ اس لیے کہ میدان انتظار میں ہے۔ زینب نے حسین کو خیمے میں بلایا، وصیتیں شروع ہو میرے بھیا، ارے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس میدان کارزار میں اب کون ہے
ہے جو ہمارے ساتھ ہوگا۔ حسین نے دلاسا دیا، بہن کو دلاسا دیا، اے میری بہنا تمہارا دل نہ گھبرائے، اس لیے کہ یہاں ہماری قبریں بنے گی، یہاں روضات کو تعمیر ہوں گے، یہاں ہمارے چاہنے والے آئیں گے۔ حسین نے جو دلاسا دیا، زینب نے خدا حافظی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا، بیویوں نے حلقے میں لے کر ماتم کرنا شروع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے حسین رخصت ہو کر خیمے سے باہر چلنے لگے، ایک مرتبہ زینب کو کچھ یاد آیا، اے میرے بھیا دوبارہ خیمے میں آ جائیے، اس لیے کہ اماں فاطمہ نے کہا تھا جب عصر عاشورہ میرا لال رخصت آخر کے لیے آئے تو ایک مرتبہ اپنی طرف سے رخصت کرنا، دوبارہ اس ماں کی طرف سے رخصت کرنا۔ اے میرے بھیا میرا دل کرتا ہے تیری گردن کو چوموں، ارے تیرے بازو کا بوسہ لے لوں۔ لیجیے زینب نے فاطمہ کی طرف سے رخصت کیا۔ اب یہ وہی موقع ہے جب حسین زین العابدین کے خیمے میں آ کے کہتے ہیں میرے لال تمہارا غریب باپ مرنے کے لیے جا رہا ہے، خدا حافظ۔ غش سے واقع ہوا، باپ کو سلام کیا، حسین نے وصیتیں کرنا شروع کی، میرے لال ارے جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اور کہنا تو مجھے اس وقت بہت یاد آئے جب ششماہے کے لیے طلب یاد کر رہا تھا۔ ارے حسین نے اپنے چاہنے والوں کو اکبر کی شہادت پہ یاد نہ کیا، عباس کے بازوؤں پہ یاد نہ کیا، اللہ جانے ششماہے کی شہادت کتنی شان تھی کہ حسین یاد کرتے میرے چاہنے والوں تو مجھے اس وقت بہت یاد آئے جب ششماہے کے لیے طلب یاد کر رہا تھا۔ لیجیے حسین بیٹے سے رخصت ہوئے، میدان کارزار میں آئے، جنگ کے جوہر دکھانے شروع کیے۔ وہ موقع آیا جب آواز آتی ہے اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا۔ حسین مظلوم کربلا تلوار میں آن میں ہے، حسین کا سر سجدہ خالق میں ہے، شمر سے جوشن کند خنجر لے کر آگے بڑھا، حسین کے سر و تن میں جدائی۔ لیجیے شہادت تمام ہو گئی، ختم کیا میں نے مجلس کو۔ 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا، قافلہ کوفے پہنچا، پہلی سفر کو شام میں مقید ہو گیا۔ 1 برس کے بعد جب یہ قافلہ دوبارہ مدینے واپس آیا، ابو منذر مدائنی پرسے کے لیے آیا ہے مولا عباس کا پرسہ قبول کریے، اکبر کا پرسہ قبول کریے، سارے پرسے لے رہے ہیں مولا۔ ابو منذر کہتا ہے مولا اتنا بتا دو سب سے بڑی مصیبت کیا تھی اور وہ کہاں گزری؟ امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ ابو منذر توڑ کے کہتا ہے مولا ارے ساری سختیاں تو کربلا میں ہوئی، شام میں ایسا کیا ہوا؟ زین العابدین طرف گئے، ارے جو کربلا میں ہوا وہ ہماری میراث تھا، میرا دادا شہید ہوا، میرا چچا قتل ہوا، لہذا میرے بھائی بھی قتل ہو جاتے، میرا بابا ذبح ہو جاتا، مگر بعد شہادت حسین پھوپھیوں کو بے مکنا ہو جاتا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزل ہے، شرابیوں کا مجمع تھا، میرے پھوپھی بے مکنا ہو جاتا، ان شرابیوں کے ہجوم میں تھی، حسین کا سر نیزے پر تھا، آنکھوں سے اشک جاری تھے، زینب کا سر جھکا تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مزید گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ممنون جعفری صاحب اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کی ارواح کو